الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سورہ یونس آیت نمبر 95 اور 96 آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اس آیت کریمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہراً خطاب ہے، اور قرآن کریم نے بیان کیا کہ اگر آپ کو جو ہم نے نازل کیا اس میں شک ہے تو آپ اس سے پہلے والی آیت تو آپ ان لوگوں سے سوال کریں کہ جو آپ سے پہلے کتاب کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ کے رب کی جانب سے حق آیا ہے، لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ۔ قرآن جو ہے وہ حق اور حقیقت پر مشتمل ہے، اس کی باتیں وہ نظر انداز کرنے والی نہیں ہیں۔ اگر کسی بندے کو کچھ اپنی زندگی میں سمجھ نہیں آتا، اس کا یہ مطلب ہے اس نے قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن آشکار اور واضح ہدایت کرتا ہے۔ اب جس نے قرآن کو ترک کیا تو وہ دو طرح کے خساروں میں مبتلا ہو جائے گا، یعنی دو طرح کے افراد خسارے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دو طرح کا خسارہ نہیں، دو افعال ایسے جو انسان کو خسارے میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، آپ شک کرنے والوں میں سے، ممترین میں سے نہ ہو جائیں۔ وَلَا تَكُونَنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، کہ اللہ کی آیات کی جنہوں نے تکذیب کی ہے، جھٹلایا ہے، ان میں سے نہ ہو جائیں۔ کیونکہ جس نے بھی قرآن کے معارف اور قرآن کی ہدایت کے اوپر شک کیا یا کسی مرحلے میں جھٹلایا، قلب میں جھٹلایا، زبان سے جھٹلایا یا عمل سے جھٹلایا، فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ خاسرین میں سے ہو جائے گا۔ یہاں سے ہم نے موضوعی طور پہ خاسرین کو قرآن کی نگاہ میں مطالعہ کیا، کیونکہ انسان کی زندگی جس اہم ترین نظریات اور مسائل کے اوپر گزرتی ہے ان میں سے ایک نفع اور نقصان ہے۔ ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرار دیا ہے، انسان کی طبیعت میں اللہ نے یہ رکھ دیا ہے، وہ نفع کی تشخیص دے کے نفع کو لے لیتا ہے اور نقصان کو تشخیص دے کے اس سے کنارہ کش ہوتا ہے۔ اس لیے ہر انسان چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، کوئی شخص دنیا میں نقصان لینا چاہے گا، خسارہ اٹھانا چاہے گا؟ نہیں چاہے گا، کیونکہ ہم نے خسارہ کسے قرار دیا؟ ہر وہ چیز جو نفع نہیں ہے وہ کیا کہلائے گی؟ خسارہ۔ اب دنیا کے اندر کیا ہے خسارہ؟ ہم نے قرآن کریم کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق یہ جانا کہ قرآن کریم ظاہری دنیا کے اعمال پہ فوراً خسارے یا نفع کا حکم نہیں لگاتا۔ مثلا کسی نے زیادہ پیسے لے لیے، کسی نے زیادہ پیسے دے دیے، کسی کی جان چلی گئی، کسی کی جان بچ گئی، کسی کو آپ نے قوانین کے تحت لا کے پڑھا لکھا لیا، کوئی آزاد رہ گیا، اس سے نفع نقصان کی تشخیص فوراً نہیں ہوتی۔ یعنی اعمال کے ذریعے سے قرآن کریم کی نگاہ میں اولین صورت میں اعمال آ کے نہیں بتاتے کہ یہ نفع میں ہے یا نقصان میں ہے۔ ممکن ہے کہ ایک عمل ہو اس میں ظاہری طور پہ ہمارے وجود سے چیزیں جا رہی ہیں لیکن وہ نفع ہے۔ ممکن ہے کہ ایک عمل ہو اس میں ظاہراً ہمیں کچھ مل رہا ہے لیکن نقصان ہو۔ ایسے ہم موارد کئی پڑھ چکے ہیں، حتیٰ کہ اگر ہم دین اور مذہب سے ہٹ کے بھی دیکھیں، عام دنیا میں بھی یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ مثلا جب انسان ورزش کرتا ہے تو اس کے اندر سے انرجی خرچ ہوتی ہے یا نہیں؟ تھکاوٹ بھی طاری ہوتی ہے، لیکن وہ ورزش کرنے میں نفع پاتے یا نقصان؟ ظاہری طور پہ تو تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے، پسینہ بھی نکل رہا ہے، ممکن ہے جم کو پیسے بھی دے رہا ہو، لیکن وہ ان سب امور کو اپنے لیے نفع قرار دیتا ہے۔ اور جو شوگر کا مریض ہے وہ اگر زیادہ کھانا کھا لے، اب اس کے پاس آئی ہے، لذتیں آئی ہیں اور ظاہراً اس کے پاس، لیکن دنیا اسے کیا کہتی ہے؟ اس نے اپنا نقصان خود کیا ہے۔ لہذا دنیا میں بھی اسی طرح سے اعمال کی طرف فوراً نسبت نہیں دی جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ قرآن کی نگاہ میں قبل اس کے کہ اعمال کی صورت میں جسم سے کوئی عمل صادر ہو اس سے پہلے نفع نقصان برپا ہو جاتا ہے۔ نفع نقصان عمل کی صورت میں فوراً برپا نہیں ہوتا،
اس سے پہلے ایک جہان ہے جہاں پہ نفع نقصان برپا ہو گیا، اور اس جہان کا نام ہے، اس سرزمین کا نام ہے نفس انسانی۔ نفس انسانی، انسان کے باطن میں پہلے نفع اور نقصان وہ رونما ہوتا ہے، اس کے بعد عمل سے صادر ہوتا ہے۔ لہذا نفس کے لیے جسے نفع قرار دیں گے اسی کے مطابق عمل جب صادر ہوگا تو اس عمل کو نفع کہیں گے۔ نفس کے اندر جس چیز کے آنے کو ہم نقصان قرار دیں گے اس کے بلبوتے پہ پھر جو عمل صادر ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ نقصان کہلائے گا۔ اس لیے ممکن ہے کہ بعض ایسے موارد ہو جہاں پہ نفس کو اپنی جان دینے پڑے، ادھر جان بچانا نقصان کہلائے گا، اور بعض ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ نفس کو اپنی جان بچانا ضروری ہے، وہاں پہ جان بچانا نفع کہلائے گا، وہاں پہ جان دینا نقصان کہلائے گا۔ مثلا ابھی آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں بھی حالیہ جو ہمارے پاس واقعات ہیں اسی تناظر میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کی تھی۔ کرونا کا مرض پھیلا ہوا ہے، بے احتیاطی کرتے ہوئے اپنی جان داؤ پہ لگا دینا یہ نفع یا نقصان؟ یقیناً عقل انسانی کہے گی نقصان ہے، اس نے بے احتیاطی کی، احتیاط کا دامن ہاتھ سے جانے دیا۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ اپنے وظائف انجام نہ دو، ٹھیک ہے پڑھائی ہمارا وظیفہ احتیاط کرتے ہوئے پڑھائی انجام دیں، بے احتیاطی میں خرابی ہے، نہ کہ اپنے مقاصد کو ترک کرنا اور وظائف کو ترک کرنا۔ لیکن ایک شخص ہے کہ اب جو مریض موجود ہیں ان مریضوں کی تماداری کرنی ہے، ان کا علاج کرنا ہے، یا جو مریض وفات پا جاتے ہیں ان کے مراسم جو دین اسلام نے واجب قرار دی ہیں انہیں انجام دینا ہے۔ مثلا پانی سے غسل نہیں دے سکتے تو تیمم کریں، دفنانے کے لیے جائیں۔ افراد کو یہاں پہ ایک کفایت کی حد تک افراد کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اب جب آپ مریض کی تماداری کریں گے یا اس کا علاج ڈاکٹر یا طبیب کرے گا، یا اس کی تجہیز کفن دفن کے مسائل ہیں اس میں آپ حصہ لیں گے، تو جان خطرے میں ڈلے گی یا نہیں ڈلے گی؟ لیکن یہ جان خطرے میں ڈالنا یہ نفع ہے یا نقصان ہے؟ اسے آ کے دین بیان کرتا ہے، یا خدمت کا تصور جو عالم پوری بشریت میں پایا جاتا ہے، صرف دین میں نہیں بشریت میں خدمت کا جو تصور پایا جاتا ہے وہ کہے گا یہ فائدہ ہے، اگرچہ اس نے خطرے میں جان ڈالی۔ ملک کو بچانے کے لیے آپ نے دفاع کیا تو ملک کوئی کافر ہو، کافر بھی اپنے ملک کو بچانے کے لیے جائے گا تو اس کا معاشرہ کہے گا اس نے جان دے کے نفع کمایا ہے نہ کہ نقصان کمایا۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ ظاہری عمل کو آپ فوراً نہیں نسبت دے سکتے یہ نفع کا ہے یا نقصان کا ہے، بلکہ آپ کے نفس کے اندر وہ پہلے نفع اور نقصان قرآن کی نگاہ میں برپا ہوتا ہے۔ یہ مقدمہ بار بار تکرار کرنا اس لیے مقصود ہے کہ انسان اپنی عام عادی زندگی میں اعمال کی طرف فوراً نسبت دیتا ہے۔ مثلا مال وافر پڑا ہوا ہے جیب میں، تھوڑے سے پیسے بھی نہیں خرچ ہوتے۔ مثلا کوئی 1,00,000 روپے کا مالک ہے، 1,000 روپیہ بھی اسے دشوار لگتا ہے، 500 روپے بھی، وہ 100 روپیہ بھی دینے کے قابل نہیں رہتا۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں نہ دینے سے بہتر قلیل دے دینا ہے۔ تھوڑے دینے سے شرماؤ نہ، کیونکہ نہ دینا تو اس سے بھی بدتر چیز ہے۔ تم تھوڑا دینے سے شرما رہے ہو، یہ ہم نے ایسی کیفیت دیکھی ہے افراد میں، کیونکہ اجتماعی دنیا میں تو ہم جسے کہتے ہیں نا اپنی عام زبان میں 8 آنے، وہ بھی کام دے دیتے ہیں۔ اجتماعی زندگی میں جو اجتماعی مراکز ہوتے ہیں اس میں بڑی رقمیں تو بہت فائدہ دیتی ہیں، چھوٹی رقمیں بھی فائدہ دے دیتی ہیں، کیونکہ وہ چھوٹی رقمیں جز بن کے ایک بڑی رقم بن جاتی ہیں۔ خصوصاً یہ بینک والے یہ چالاکیاں کرتے ہیں، وہ جب پوائنٹ ہوتا ہے نا، مثلا 0.8 ہے تو وہ اب اتنا کہاں سے دیں 20 پیسہ، وہ پورا کاٹ لیتے ہیں، لیکن وہ 20 پیسہ بالفرض 10,000 افراد کا کاٹا جائے تو ایک رقم بن جاتی ہے۔ تو ان کے پاس اچھی خاصی اس طرح سے مالیات آتی ہیں، یا یہ موبائل فون والے جو ہیں وہ اسی طرح سے پیسے کاٹتے ہیں، اتنے اشاریہ اتنے انہوں نے کاٹ دیے، وہ تھوڑا تھوڑا بن کے اجتماعی جگہوں پہ ایک بڑی رقم بن جاتی ہے۔ اس لیے بعض اوقات انسان کا تھوڑا نہ دینا وہ اجتماعی دنیا میں بھی نقصان کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اجتماعی ہمارے وظائف ہیں۔ اب ایک بندے کے پاس پیسے ہیں، پیسے جیب سے نکلتے ہی نہیں ہیں، اس کا پیسے بچا کے رکھنا نقصان میں ہے، نہ کہ پیسے اس کا خرچ کر کے نقصان میں ہے۔ لہذا یہاں پہ ہمیں اس بات کی خبر ہوئی کہ اعمال کی طرف فوراً
نہیں رجوع کیا جائے گا، بلکہ اس کے نفسانی نظریات کی طرف رجوع کرتے ہوئے دیکھا جائے گا یہ نقصان میں ہے یا یہ فائدہ میں ہے۔ قرآن کی نگاہ میں خسارے کا معیار کیا ہے؟ قرآن نے کسے خسارہ کہا ہے؟ بڑی اہم بات ہے۔ مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ محاورات عام معاشرے میں چلتے ہیں، کسی بندے سے پوچھیں کہ کیسی جاب چل رہی ہے، وہ کہتا ہے بڑی بہترین چل رہی ہے۔ کہ اچھا پھر کام کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہتا ہے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، فری کی جاب، فری کے پیسے۔ ہمارے تو بعض علاقے ایسے ہیں، کچھ دور دراز کے جاننے والے بھی ہیں، ان کے بھائی جاب کیا کرتے تھے، وہ رخصت ہو گئے اس دنیا سے، تو ان کے تعلقات ہیں تو وہ پھر ان کے دوسرے بھائی کو مل رہی ہے۔ دوسرے بھائی نہ انہیں جاب کی خبر ہے، نہ کبھی پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے گھر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اتنی ہی رقم ان کے نام پہ آ رہی ہے۔ تو وہ یہ جاب ہیں، بڑی بہترین جابز چل رہی ہیں۔ اب جس نے نفع کا یا نقصان کا یہ معیار قرار دیا ہو تو اس کا حال تو پاکستان جیسا ہوگا ریاست کا حال، اس ریاست کا حال کرپشن در کرپشن جائے گی۔ ایسا آپ نے ملاحظہ کیا کہ بعض اوقات انسان کس طرح سے تعیین دیتا ہے، اس لیے یہ محاورے ہمارے ہاں ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کچھ نہ کرنا یہ نفع ہے، یا بعض طلاب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بالفرض 10 سال ہو گئے مدرسے میں لیکن صرف میر پڑھ رہے ہیں، یا مجھے 6-7 سال تو ہو گئے ہیں لیکن میں وہی ابھی ابتدائی کتاب میں ہی میں پڑھ رہا ہوں، لیکن پڑھ تو رہا ہوں۔ لازمی ہے آپ ایک ہی کتاب کو 10 دفعہ پڑھیں گے اور 10 اساتذہ سے پڑھیں گے، وہ تو آپ کو کبھی بھی مشکل نہیں لگے گی، ہر دفعہ آپ ایک ہی چیز پڑھ رہے ہیں۔ دوسری بات کریں تو آپ آگے جواب ہی نہ دیں، اسے لفٹ ہی نہ کریں، تو کیسے پتہ لگے گا اس کے پاس کتنا علم ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے؟ اب بعض اسے نفع سمجھتے ہیں، جو اسے نفع سمجھتا ہے اس کی زندگی میں یہ چیزیں وارد ہوں گی، اور پھر ہمارے ہاں جو وظائف انجام دینے کی باری آتی ہے تو اس میں جو کم علم ہوتے ہیں یا جو منفی ریاضتیں اپنے نفوذ پہ کر چکے ہوتے ہیں وہ آ کے مذہب کو برباد کرتے ہیں، لوگوں کو متنفر اپنے عمل سے کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام، دنیا میں مختلف امور کو مثلا تیزی یا چالاکی ہے، ہر تیزی اور چالاکی وہ تو نفع نہیں ہے۔ جیسے نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں قسم بخدا میں معاویہ سے زیادہ تیز اور مکار ہوں، قسم بخدا، لیکن وہ مکاری کرتے ہوئے حدود الہیہ کی پامالی کرتا ہے، لیکن میں اپنے رب اور اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میں چالاکی اور مکاری حرام طریقے سے انجام دوں اور لوگوں کو دھوکہ دوں تو علی ابن ابی طالب سے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پھر وہ فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے لیے سعدان کے کانٹوں پہ، کہ سخت ترین کانٹے ہوتے ہیں کہ وہ ٹوٹتے نہیں ہیں جب اس پہ ہاتھ پھیرا جائے، یا ٹوٹتے ہیں تو چھلنی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے سعدان کے کانٹوں پہ رکھ دیا جائے اور زور سے گھسیٹا جائے، یہ مجھے قبول ہے، یا میرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تو گردن میں رسیاں ڈال دی جائیں اور گھسیٹ کے مجھے لے جایا جائے، یہ مجھے قبول ہے، لیکن میں ذرہ برابر کسی پہ ظلم کروں اور ظلم کر کے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے قیامت والے دن ظالم کے طور پہ اٹھایا جاؤں، یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ لہذا کیا فرق تھا علی ابن ابی طالب میں اور معاویہ ابن ابی سفیان میں؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کے ہاں خسارے کا معیار اور نفع کا معیار وہ کچھ اور تھا، وہ آخرت، وہ اللہ کی رضامندی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت، وہ دین الہی، عدل و انصاف، اسے نفع سمجھتے تھے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگلا کیا سمجھتا تھا کہ دھوکہ دینا، حکومت کا آ جانا، عیش و عشرت کرنا، شہوات کا لے لینا، مال جمع کر لینا، یہ نفع اس میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نہج البلاغہ پڑھیں تو بار بار نفع اور نقصان کے معیارات آتے ہیں، حتیٰ کہ ایک مکتوب لکھا ہے عبداللہ ابن عباس کے نام، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے کلام کے بعد اتنا فائدہ کسی اور کلام سے نہیں لیا۔ امام فرماتے ہیں کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو مل کے ہی رہنی ہیں، چھننے والی نہیں ہیں، لیکن انسان بلا وجہ اس کا غم اٹھا رہا ہے، یعنی شک میں ہے، گرفتار، اضطراب میں، پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی۔ یعنی بعض ایسی چیزیں جو اس سے چھننے والی نہیں ہیں لیکن وہ غم میں مبتلا ہے، اور بعض ایسی چیزیں جو اس کے پاس رہنے والی نہیں ہیں، حتماً چھننی ہیں، وہ اس کی بقا کا خواہش مند ہے، اندر سے وہ اپنے نفس میں اس کی بقا کا خواہش مند ہے، لیکن وہ چھننی جیسے صحت جانی ہے،
اولاد جانی جانی ہے، موت آنی آنی ہے، مشکلات کوئی نہ کوئی مالی اور دیگر مشکلات آنی آنی ہے، آپ کوئی بھی ٹوٹکے اختیار کر لیں وہ مشکلات تو آئیں گی، پھر چلی جائیں گی۔ تو بعض ایسی چیزیں ہیں جو چھننے اسے ملنی ہی نہیں تھیں یا مل کے چلی جانے والی ہیں، تو پھر فرماتے ہیں یہ دنیا کی چیزیں آنا جانا اور اس کے اوپر خوشی اور غمی بیکار ہے، تم اپنی ساری خوشی اور غمی کا معیار آخرت کو قرار دے دو، کیونکہ تم اس دنیا کے لیے تھوڑی خلق کیے گئے ہو، تم تو ابناء الدنیا نہیں ہو، دنیا کے بیٹے نہیں ہو، ابناء الآخرت بنو، تم آخرت کی زندگی بسر کرنے والے ہو۔ اس لیے جو شخص یہ چاہے کہ میں نے اس دنیا میں رہنا ہے، اب وہ کیسے پلاننگ کرے گا؟ گھر ہو ایک اچھا سا، کوئی سواری ہونی چاہیے، کوئی تعلقات ہونے چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں رہنے کی سوچتا ہے اس کی سوچوں میں پھر آخرت نہیں نظر آئے گی، اور جو آخرت کے لیے سوچتا ہے اسے فکر نہیں ہے آج کیا کھایا ہے، آج کیا پہنا ہے، آج میرے ساتھ کیا ہوا ہے، چلے تو جانا اس دنیا سے، ٹھیک ہے، کوئی زیادتی کر گیا صبر کر لے گا، کسی نے کوئی سخت الفاظ بول دیے صبر کر لے گا، وہ اسے نقصان نہیں قرار دے گا۔ لیکن جس نے دنیا میں ہی رہنا ہے وہ تھوڑی سی زیادتی کو بڑی زیادتی شمار کرے گا، تھوڑی سی بد کلامی کسی نے کر دی بفر جائے گا، کیونکہ وہ دنیا کا خواہش مند ہے، دنیا میں وہ چیز مل ہی نہیں رہی۔ جو آخرت کا خواہش مند ہے وہ اپنے آپ کو مسافر ہی سمجھے گا۔ جیسے بس میں کسی نے کچھ کہہ دیا تو آپ نے بھی غصے کی طرف اس سے دیکھا، کہا کہ اب اس سے کیا الجھوں، 5 منٹ بعد تو میں نے اتر جانا ہے، تو آپ آرام سے بیٹھ گئے۔ تو دنیا بھی اسی طرح سے ہے کہ ایک ایسا سایہ ہے دیکھتے ہی دیکھتے ڈھل جائے گا۔ یہ نہج البلاغہ کی تعبیر ہے اور بڑی خوبصورت تعبیر ہے۔ آپ کبھی سائے کو غور کریں، امام کے سائے کے موضوع پہ کئی تشبیہات ہیں نہج البلاغہ میں۔ مثلا ایک تشبیہ یہ ہے کہ موت تمہارے نزدیک سائے سے بھی تمہارے قریب تر ہے۔ اب سایہ بنے تو اسے سائے کو غور سے دیکھیں یہ میرے کتنے قریب ہے، تو پھر پتہ لگے گا موت تمہارے کتنے قریب ہے جس سے تم بھاگنا چاہ رہے ہو۔ دوسری تشبیہ ادھر دیکھیں کہ سایہ آپ دیکھتے رہیں، دیکھتے دیکھتے اب لگ رہا ہے کہ یہ تو نہیں ڈھلے گا، 5 منٹ بعد دیکھتے ہیں تو وہ آدھا ہوا پڑا ہے۔ تو انسان کی زندگی کے ایام موت کا وقت لکھ دیا گیا ہے، جس طرح سے سایہ ڈھل رہا ہے موت بھی ڈھل رہی ہے۔ لہٰذا یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ خسارے اور نفع کے نقصان کے اوپر کتنے بڑے بڑے حوادث دنیا میں پیش آئے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام عدل کو کیا سمجھتے تھے؟ نفع، ظلم کو خسارہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے دنیا کی اذیتیں برداشت کی، انہوں نے 70 سال 80 سال ممبروں سے پورے عالم اسلام میں گالیاں کھائیں، لیکن انہوں نے عدل کو نقصان نہیں قرار دیا۔ شدت عدالت کی وجہ سے شہید کر دیے گئے، لیکن انہوں نے ظلم کو نفع قرار نہیں دیا، عدل کو نقصان قرار نہیں دیا۔ لیکن ان کے مد مقابل جو تھے اس وقت کے بادشاہ تھے، ان کے نام کا سکہ چلتا تھا، ان کے نام پہ لوگ ان کی اطاعت کرتے تھے، اپنی جانیں فدا کر دیا کرتے تھے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، امام فرماتے ہیں کہ شام کے جو باغی ہے معاویہ، وہ شام کے غنڈوں اور بدماشوں کو ایک آواز دیتا ہے، ایک آواز، شام کے غنڈوں اور بدقماشوں کو ایک آواز دیتا ہے، اور وہ لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں۔ وہ نہ انہیں مال دیتا ہے نہ منصب دیتا ہے، لیکن وہ اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور میں تم لوگوں کو دین بھی سکھاتا ہوں اور بیت المال سے مال بھی دیتا ہوں، وظیفہ بھی دیتا ہوں، اور تمہارے اوپر احسانات بھی کرتا ہوں، اور میں تمہیں حق کی جانب بلاتا تم نہیں آتے، وہ باطل کی جانب بلاتا ہے، وہ غنڈے بدماش لبیک کہتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں۔ لہذا اس جگہ پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہمارے پاس نفع اور نقصان کی جو معیارات ہیں اس کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، اس کا دامن چھوڑ دیا زندگی پلٹ جائے گی۔ جو مکس ہے وہ بھی نقصان میں ہے، کچھ حق کچھ باطل، اسی کو فتنہ نہج البلاغہ میں امام علیہ السلام نے قرار دیا۔ لہذا آئیں قرآن کی زبان میں ہم دیکھیں اور قرآن سے پوچھیں خسارہ کیا ہے۔ میں زندگی کے دن کاٹ رہا ہوں اور دن تیزی سے گزر رہے ہیں، تیزی سے، موت واقعاً اچانک آتی ہے، وہ پیشانی، بالوں کی پیشانی سے باندھ دی گئی ہے، یعنی پیدا ہوا ہے، جیسے دنیا میں قدم رکھا ہے تو ایک چیز ادھر بندھی ہوئی ہے، وہ اسے اکھاڑنا چاہ رہے وہ نہیں اکھڑے گی، اور اس کا نام ہے موت۔ یہ بھی نہج البلاغہ کی تعبیر ہے کہ موت تو تمہاری پیشانی کے بالوں سے جکڑ کے باندھ دی گئی ہے، تم کہاں اس سے بچ کے فرار کرو گے۔ جو آخرت کا راہی ہوتا ہے وہ موت سے محبت کرتا ہے،
جو دنیا کا راہی ہوتا ہے وہ موت سے گھبراتا ہے۔ لہذا نفع اور نقصان کے معیارات اسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ زندگی تیزی سے کم ہو رہی ہے، یا رہبر معظم کی بڑی خوبصورت تعبیر ہے، بہت خوبصورت۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک سرمایہ ہو اور وہ پگھل رہا ہے، جیسے برف ہے، گرمیوں کے دن ہیں، آپ بیچنے کے لیے رکھی ہے، اب گاہک ہی نہیں آ رہا اور پگھل رہی ہے، تو اچانک ایک گاہک آتا ہے اور وہ کئی داموں اوپر لے لیتا ہے۔ مثلا برف اگر 1000 روپے کی ہے، کہتا ہے 10,000 روپے دو لے لو، وہ دیر کرے گا برف دینے میں، کیونکہ اگر وہ نہ بیچے تو برف رک جائے گی یا پگھل جائے گی۔ کہتے ہیں انسان کی زندگی ایسی ہے، اللہ نے شہادت کے نام پہ انسان سے سودا کیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اللہ نے مومنین سے جانیں خرید لی ہیں۔ رہبر معظم فرماتے ہیں تم اپنی جانیں نہیں بیچو گے، وہ رک جائے گی، وہ تو پگھل رہی ہے، ہر سانس جو لیتے ہو پگھلتی ہے، ہر نوالا جو کھاتے ہو جا رہی ہے، وہ تو پگھل رہی ہے، وہ تو نکل گئی ہاتھ سے، وہ تو چلی گئی۔ ادھر سے اللہ آ کے وہ تم سے تجارت کر رہا ہے، دے دو تم مجھے اپنی جان، دے دیں گے اس کے جان، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ تمہیں جنت دے دے گا۔ جنت کیا ہے وہ ہمارے ہوش و حواس سے بھی اوپر ہے، نہ خیالوں میں سما سکتی ہے، نہ لفظوں سے ادا ہو سکتی ہے، نہ ذہنوں میں تصورات اس کے قائم ہو سکتے ہیں۔ بہت ہو تو یہ بیان کیا جا سکتا ہے دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، حوریں ہوں گی، اس سے بھی بالا تر ہے۔ یہ تو دنیا کی لذتیں ہیں، ممکن ہے کسی کو دودھ میں رغبت ہی نہ ہو، ممکن کسی کو انجیر کھاتا ہی نہ ہو، زیتون کھاتا ہی نہ ہو۔ وہ تو رغبتوں کے بارے میں بتایا کہ دیکھو تمہاری دنیا کی جو محبوب ترین چیزیں ہیں، جنت اس سے بھی بالا تر ہے، تو تم اپنی جان دے دو، وہ تو پگھل رہی ہے ویسے ہی، نہیں ہوگی تو ضائع ہو جائے گی، جیسے برف ضائع ہو جائے گی اگر تم نہیں بیچو گے۔ اب آپ نے معیار دیکھا خسارے کا، جان بچانے کی کوششیں کرنا وہ خسارہ ہے قرآن کی زبان میں، اور جان حوالے کر دینا وہ کیا ہے؟ اللہ کے حوالے کر دینا۔ اللہ کے حوالے کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ آنکھ وہاں پہ ضائع ہو جہاں پہ اللہ چاہتا ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں بازو وہاں پہ قطع ہوں، منقطع ہو جائیں جسم سے جہاں پہ اللہ چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ فلاں جگہ چلے جو وہاں جا کے دفاع کیا، اور اس کی راہ میں ہم نے علم کو نشر کیا، اسلام کا دفاع کیا، اہل بیت علیہ السلام کی حرمت کا دفاع کیا۔ حرمت اہل بیت علیہ السلام کا دفاع عظیم ترین دفاع ہے، جناب حر کی مانند، جناب زہیر بن قین کی مانند ان حرم مقدس کا دفاع کیا۔ خلاصہ کلام کہ تجارت کا درس دیا ہے قرآن نے، زندگی کو بچا لینا، موت سے فرار کرنا یہ خسارہ ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ سورہ جمعہ میں ارشاد ہوتا ہے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ابھی تمہیں گلے لگا لے گی۔ فَتَرُدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر کہاں پلٹا دیے جاؤ گے؟ وہی جو عالم ہے، اللہ کی ذات جو غیب اور شہادت کا مالک ہے۔ اس لیے قرآن نے یہودیوں کا معیار کیا قرار دیا؟ جیسے ہمارے ہاں بعض قصیدے، نعرے یا بعض علمی نکات بیان کر کے اپنے آپ کو پکا جنت کا وہ حامل بھی بنا دیتے ہیں اور اللہ کا ولی بھی سمجھتے ہیں۔ مجھ سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون ہوگا؟ یہ سوچیں جہاں ہر مذہب میں پائی جاتی ہیں، ہر فرقے میں بھی پائی جاتی ہیں۔ اور ناجب الغہ میں امام علیہ السلام فرماتے بھی ہیں، بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت میں فوراً ہی بھیج دیا جائے گا، جبکہ تمہارے اوپر ابھی وہ والی آزمائشیں آئی ہی نہیں ہیں کہ جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئی تھیں۔ انہیں تو قتل و غارت کا بھیڑ چڑھایا گیا، ان پہ تو مشکلات آئیں، دشمن نے اپنے دانت تیز کیے، ان پہ طرح طرح کی مشکلات آئیں۔ تم یہ سمجھتے ویسی جنت پہنچ جاؤ گے؟ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے تھے، جیسے بھی آپ کو معلوم ہے، یہ بات تو ہمارے ہاں عام ہے، پوری دنیا کی زندگی میں ایک بندہ فسق و فجور کر کر کے آخر میں مر جائے، خواب میں وہ سفید کپڑے پہنے نظر آ جائے، کہتے ہیں یہ تو جنت میں سیدھا خوش باش ہے، خوش حال ہے۔ تو جنت تو سب کو ویسی ملی ہوئی، شیعہ ہو یا سنی ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مسلم ہو، جنت سب کو ملی ہوئی ہی ہے، اس لیے سب یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن کا جنت کا تصور آسان نہیں ہے۔ خیر جنت ہدف بھی نہیں ہے ہمارا۔ نمبر 2، اسی طرح سب اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھتے ہیں، ہم سے بڑھ کر امام کا چاہنے والا کون؟
مجھ سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا، مجھ سے بڑھ کر کوئی اندر سے دین سے محبت کرنے والا؟ قرآن نے آ کے ضام توڑا، ایک معیار بیان کر دیا، کہا کہ قل یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، یہ لوگوں کے علاوہ تم ہو اللہ کے ولی۔ یعنی یہاں پہ آپ یہودی کاٹ دیں، کیونکہ یہودی اس عنوان سے نہیں ہے کہ صرف یہودی یہ گمان کرتے تھے، بلکہ یہودیوں کا نام لے کے یہاں پہ موضوعیت یہ ہے کہ جو بھی قوم اور جو بھی بندہ یہ گمان کرے۔ ظاہری طور پہ یہودیوں کا خطاب ہے، وہ عملاً تا قیامت آنے والے بشریت کو خطاب ہے کہ تم یہ سمجھتے تم ہی اللہ کے ولی ہو، من دوننا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ اب یہ موت کی تمنا بندہ ہی جان سکتا ہے، ہم تو نہیں جان سکتے۔ ہم تو کسی سے بھی پوچھیں موت سے ڈرتے ہو، وہ کانپ رہا بھی ہو تو کیا کہے گا؟ نہیں، میں موت سے تھوڑی ڈرتا ہوں۔ اس کے بعد کانپ کیوں رہے ہو؟ کہتا یہ نہیں پتا کیوں کانپ رہا ہوں، لیکن موت سے میں نہیں ڈرتا۔ موت سے کوئی نہیں ڈرتا۔ آپ چھوٹے بچے سے پوچھ رہے ڈرتے ہو موت سے، وہ کہے گا میں نہیں ڈرتا۔ لیکن یہ انسان کے باطن کا اپنا ہے، علم اور اللہ اور بندے کے درمیان کی بات ہے۔ تمنائے موت قلب کے اندر ہوتی ہے، اس کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ عمل کیسا انجام دیتا ہے۔ وہ ایسا عمل انجام دیتا ہے جو موت سے ہمکنار کرنے والا ہے تو کہہ دیتے ہیں یہ موت سے نہیں گھبراتا۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو تمنا کر کے دکھاؤ۔ پھر قرآن خود بیان کرتا ہے وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، انہوں نے یہ جو بدعمالیاں کی ہیں یہ معنی اصل میں بن رہی ہیں کہ موت سے گھبراتے ہیں۔ یعنی موت سے گھبرانے کی اصل وجہ کیا ہے؟ انسانی نفس کا خسارے میں رہنا، نفس کے اندر ذکر الہی نہ ہو، نفس کے اندر آخرت کا خیال نہ ہو، نفس کے اندر مقابلے ہوں، دنیا کی تمنائیں ہوں، شہوات کا پورا کرنا ہو، تو نفس تو خسارے سے پر کر دیا، اب کیسے یہ توقع کرتا ہے کہ میں موت کا شکار ہوں؟ فَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ ابداً یعنی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ بے کے ذریعے سے وجہ علت بیان کر رہے ہیں، بے سببیہ ہے، بما قدمت ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے جو انہوں نے بھیجا ہے اس کی وجہ سے۔ بس آج کے دن ہم نے خسارے کا ایک معیار قرآن کی نگاہ میں پڑھا، اور وہ خسارے کا معیار قرآن کا یہ ہے کہ انسان کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھوں اپنے نفس اور اپنے مال کو بیچ ڈالنا، اور کہا کہ اللہ اب میری مرضی نہیں چلے گی، یہ میں نے تجھے دے دیا اور میں نے تجھ سے جنت خرید لی، اب مال ہے تو تیرا ہے، یہ میں تیری راہ میں خرچ کروں گا، تیرے ہی بندوں پہ خرچ کروں گا، اپنے اوپر قلیل خرچ کروں گا اپنی ضرورت کے مطابق جو واجبات انہیں ادا کرنے کو کہا ہے۔ اور جان بچانے کے لیے میں نے نہیں رکھی، میں تو جان خرچ کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہی راہ جو تیری راہ ہے میں نے تیرے سپرد اپنی جان کر دی، لہذا تیرے سپرد کر دی ہے تو اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جہاں تو یہ تو آنکھ تیری ملکیت ہے، جاتی ہے تو تیری راہ میں جائے، یہ جان تو تیری ملکیت ہے، جاتی ہے تو تیری راہ میں چلی جائے، یہ موت، یہ جسم، یہ روح، یہ نفس، اب یہ تیرے اختیار میں، یہ پروردگار میری مرضی نہیں چلے گی۔ میں نے پلان نہیں کرنا میں ادھر جاؤں یا نہ جاؤں، میں نے پلان نہیں کرنا میں وہ وظیفہ انجام دوں یا نہ دوں، تیرا حکم ہے، اور میں حال کی زبان سے وہ حکم جانتا ہوں، حال کی زبان سے مجھے پتہ ہے میرا وظیفہ کیا بنتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جنہوں نے اپنا مال بچایا، جنہوں نے اپنی جانیں بچائی، انہوں نے خسارے کا سودا کیا۔ جنہوں نے آخرت کی خاطر اور آخرت کے لیے عمل انجام نہیں دیا، یہ خسارہ ہے، اور نفس میں پہلے یہ خسارہ برپا ہوتا ہے۔ لہٰذا تمنائے موت کرنا یہ نفع ہے قرآن کی زبان میں، اور تمنائے موت نہ کرنا یہ خسارہ ہے۔ موت سے فرار کرنا یہ قرآن کی زبان میں خسارہ ہے، اور موت سے ملاقات کے لیے آمادہ رہنا، لقاء اللہ کے لیے خواہش کرنا، یہ قرآن کی زبان میں نفع ہے۔ اور اسی لیے مومنین کی مثال قرآن نے دی، وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، مومنین میں بعض مرد ہوتے ہیں، مرد کہ انہوں نے وہ عہد و پیمان سچ کر دکھایا۔ سچ کر، عہد و پیمان کا سچ کر دکھانا بہت عظمت کی بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اس کی ریاضت کریں ہم، چھوٹی چھوٹی، مثلا میں نے کہا ہے تو کروں گا میں، ورنہ کال نہ دیں۔ مثلا یہ کہا ہے کہ میں یہ کروں گا تو ٹھیک ہے، سوچ کے بولے کہ میں کروں گا یا نہیں کروں گا۔
اس لیے جب قول دے دے تو حتماً کر کے دکھایا جائے، جان جاتی ہے یا نہ جائے۔ یہاں سے انسان کو یہ عادت پڑتی ہے کہ وہ قول و فعل میں پابند ہو، جیسے کہ ہمارے لوگوں کا عنوان بھی یہ ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، جب عہد و پیمان باندھ لیا وفا کر کے ہی رہنا ہے۔ اور یہ اس آیت میں قرآن نے کہا صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، اللہ سے انہوں نے عہد و پیمان باندھا لیکن جھوٹا عہد و پیمان نہیں باندھا۔ ان کی جان جاتی ہے چلی جائے، کنبہ جاتا چلا جائے، کربلا ہمارے سامنے اس سے عظیم نمونہ کون سا ہو سکتا ہے؟ جو تصور انسان لا سکتا ہے وہ کربلا میں برپا ہو گیا، جو تصور، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے لباس چھین لیا، لباس، انگلیاں کاٹ دیں، سر لے گئے۔ لہذا آپ ملاحظہ کریں کہ جو تصور وہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے، لیکن وہ اپنے عہد و پیمان سے امام حسین علیہ السلام نہیں ہٹے۔ صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضا نحبہ، کوئی اسی عہد و پیمان کو نبھاتے نبھاتے اس دنیا سے چلا گیا اور اپنے رب اور اپنے محبوب سے ملاقات کر گیا۔ ومنہم من ینتظر، اور جو زندہ ہیں وہ انتظار موت میں ہیں، کب وہ گھڑی آئے گی کہ محبوب سے ملاقات ہو جائے، کب وہ موت کا وقت آئے گا کہ میں اس دنیا کے غلامی اور اس دنیا کے قید خانوں سے نجات حاصل کروں۔ منہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا، مشکلات در مشکلات آئیں، مصائب در مصائب آئے، انہوں نے عہد و پیمان تبدیل نہیں کیا، وما بدلوا تبدیلا۔ لہذا عہد و پیمان کو نبھاتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جائے، قرآن کہتا ہے نفع ہے یہ، اور عہد و پیمان کو توڑ کے چند اور دن بڑھا لیے دنیا میں، قرآن کہتا ہے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ لہذا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ، وہ دل کے اندر پہلے برپا ہوتا ہے، وہ نفس کے اندر پہلے برپا ہوتا ہے، پھر عمل سے صادر ہوتا ہے۔ فرار موت پہلے نفس میں ہوگا پھر باہر ہوگا، اسی لیے وہ خواب پھر ایسے ہی آتے ہیں، سب مر گئے میں زندہ رہ گیا۔ وہ اکثر پوچھتے ہیں نا خواب میں، تو پورا خواب سناتے ہیں، وہ ہمیشہ خود بچ جاتے ہیں، بقیہ سارے مر جاتے ہیں۔ تو وہ خود اندر مرے گا تو پھر ادھر مرے گا نا خواب میں، کیونکہ جو اندر ہوتا ہے وہی خواب میں باہر آتا ہے۔ تو اس لیے انسان اپنے نفس کے اندر عہد و پیمان اور اس کی وفاداری کو جنم دے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔